مجھ سے یہ کہا جا رہا تھا چھندواڑہ میں آپ جا رہے ہیں اور آج یہاں پر حالات تھوڑے سے گرم ہیں، یہاں پر یا تو جلدی انٹر ہو جائیے یا تھوڑی دیر کے بعد، کیونکہ پھر ایک ریلی نکلنے والی ہے۔ مجھے یہ خبر دی گئی تھی، میں نے اسی وقت یہ کہا شراب کے نشے میں دھت ریلیاں اور ہیں، مصطفیٰ کے عشق کی نشے کی ریلیاں اور ہیں۔ نعرہ رسالہ! شراب پی کر نشے میں آنے والا مجمع اور ہوتا ہے، وہ دن کے اجالے میں ناچ کود کر سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم کے عشق میں آنے والا مجمع رات کے 12 بجے کے بعد گرم ہوتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ ہم نے دیکھا ہے، یہ صرف اور صرف سنیوں کا خاصہ ہے کہ رات کے 12 بھی بج جائیں تو دن کے اجالے سے زیادہ یہاں پر طاقت و قوت نظر آتی ہے۔ بے شک۔ عزیزان گرامی وقار، در حقیقت بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان سپاہیوں کا مجمع ہے۔ ہر زمانے میں جس جماعت سے لوگوں کو خوف ہونے لگا وہ یہی جماعت تھی، اور ایک بڑی نسبت کی بات یہ ہے کہ آج جہاں تک نظریں جا رہی ہیں عاشقوں کا ہجوم ہے، لیکن میرے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ دنیا آج ڈرا ڈرا کر کے مسلمانوں کو سہمی ہوئی زندگی گزارنے پر مجبور کر رہی ہے، اور کچھ لوگ سہم جا رہے ہوں گے کہ اب کیا ہوگا، تب کیا ہوگا، حادثے ہوں گے، لیکن میرے عزیزو چھندواڑہ والوں، تمہارے جذبات بہت جوان ہیں۔ دنیا کو آج میسج دے دو کہ آج بھی وہ قوم ہے جو کربلا چوک میں بیٹھ کر کے اپنی بہادری کے مظاہرے پیش کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اس میدان کو نسبت ہے کربلا کے مولا امام حسین تھے، سبحان اللہ۔ اور ہم کربلا کی داستان رونے دھونے ماتم کرنے کے لیے نہیں سناتے، ہم کربلا کی داستان اس لیے سناتے ہیں کہ 80 سال کا بوڑھا بھی ہو تو سن کے 25 سال کا جوان ہو جائے، بے شک حق ہے۔ اس کے اندر جوانی آ جائے، بزدلی ختم ہو جائے، ڈر اور خوف نکل جائے۔ سنیوں کے اجلاس کا خاصہ یہی ہونا چاہیے۔ غم حسین اپنی جگہ پر وہ قیامت تک رہے گا، مولا حسین کی شہادت کا غم، لیکن ہم اس غم کا تماشا نہیں کرتے، اپنی نسلوں میں ہم سناتے اسی لیے ہیں کہ بار بار اپنے بچوں کو کربلا کی داستان سناؤ۔ صرف یہ مت سنانا کہ مولا حسین کے بچے شہید ہو گئے، ان کے جوانوں کے لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، بلکہ یہ بھی بار بار سنانا وہ تنہا رسول کا شہزادہ تھا جو ہزاروں کتوں کے سامنے تنہا شیر بن کر کھڑا تھا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اس امام حسین نے کربلا کے میدان سے ایک پیغام دیا تھا کہ جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ کبھی تعداد نہیں دیکھتا، اور نہ ہی طاقت و قوت اور تخت و تاج دیکھتا ہے، اسے ہمیشہ اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اسی مولا امام حسین کی نسل میں صدیوں بعد آنے والے حسین اعظم کے شہزادوں میں ایک شہزادہ ہندوستان آیا تھا جسے پورا ہندوستان غریب نواز کہتا ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ سیدنا معین الدین حسن چشتی غریب نواز جب یہ تشریف لائے تھے تو بہت بڑی فوج لے کر نہیں آئے تھے، 8 فقیروں کی جماعت میں آئے تھے، اور یہ وہ دور تھا جب شہاب الدین غوری کئی مرتبہ جنگوں کے بعد شکست کھا کر واپس جا رہا تھا۔ یہاں بہت ساری جنگیں ہوئی، راجے مہاراجوں سے شکست بھی کھائی۔ غریب نواز گدڑی پہنے ہوئے فقیروں کی جماعت میں تشریف لا رہے ہیں۔ فوج کی کسی آدمی نے دیکھا کہ ایک بابا لوگوں کی جماعت ادھر آ رہی ہے، پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ غریب نواز نے سیدھے جواب دیا ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فوجی نے کہا ہماری فوج کو دیکھ رہے ہو، بہت بڑی تعداد ہے، ہتھیار بھی ہے، ہاتھی گھوڑے سب ہے، اور تمہارے پاس کچھ نہیں، 7-8 لوگ مل کر جا رہے ہو اور ہندوستان فتح کرنے کی بات کر رہے ہو۔
सरकार ख्वाजा हिंद ने कहा था फर्क सिर्फ इतना है कि तुम जाते हो हाथी घोड़े और तलवारों के भरोसे पर मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह के भरोसे जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला। मेरे अजीजों, ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि इस मैदान का मैसेज भी यही होना चाहिए कि आज के दौर में भी कभी अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, अपनी तादाद को मत देखना। हमारे दरमियान इंतशार कितना है, इफ्तिराक कितना है, जमातें कितनी है, इख्तिलाफात कितने हैं, सब अपनी जगह पर। तुम्हें असबाब पर नहीं, खालिक असबाब पर भरोसा हो, अल्लाह की जात पर भरोसा हो। जिसके दीन के लिए हम खड़े होंगे उसकी मदद जरूर आएगी, और जिस रसूल के हम उम्मती हैं उनकी इनायत जरूर मिलेगी। इसलिए मेरे अजीजों, यहां का एक अहम पैगाम यह है, अहम पैगाम यह है, मुसीबतें, तूफान, आंधियां ये नई नहीं हैं, बल्कि बहुत सदियों पहले से हम पर आती जा रही हैं और मुसलमानों को आजमाती जा रही हैं। लेकिन हर दौर में आंधियां थक करके फिर ये कहती हैं, इस्लाम को न कल मिटाया जा सका था, न आज मिटाया जा सकता। बेशक बेशक। चंद दिन इंतजार करो, आज के जो बरसाती कीड़े हैं ये भी कहेंगे। इनका हाल भी यही, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। हक है। नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। अजीजा ने गिरामी, बस तुम्हारे अज़्म, तुम्हारे इस्तिक़लाल और तुम्हारी इस्तिकामत का इम्तिहान होगा। हवाएं तेज चलेंगी, ये देखा जाएगा तुम्हारा कदम डगमगाता है या ईमान पर कायम रहता है। आज तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी है, इम्तिहान का वक्त है। कभी तुम्हारे दरमियान सिक्के फेंक दिए जाएं, दौलत का अंबार बिछा दिया जाए, हुस्न और जमाल को लाकर खड़ा कर दिया जाए और तुम्हें मनसब और तख्त देने की लालच दी जाए। ये सारे इम्तिहानात आएंगे और बदले में तुम्हारा ईमान खरीदा जाएगा, तुम्हारा दीन खरीदा जाएगा। और वो सबसे बड़ा बदनसीब और बदकिस्मत आदमी है जो दुनियावी मालो मता की बुनियाद पर अपना दीन बेच दिया, अपना ईमान का सौदा कर लिया। उसके लिए दुनिया भी खराब है, आखिरत भी खराब। क्या आपने नहीं देखा 2 साल पहले लखनऊ से एक कुत्ता निकला था जिसने अपना नाम बदल लिया था? ये कौन है? ये हुकूमत की तरफ से फेंके हुए टुकड़े खाने वाला कुत्ता था। मनसब के लिए, जाह के लिए अपना नाम बदल दिया, धर्म भी बदल लिया, कशका भी लगा लिया, धोती भी पहन लिया। और मीडिया वाले तो इसी काम के लिए बैठे ही हैं। सारे दज्जाली मीडिया वेलकम करने लग गए और हॉट सीट पर बिठा बिठा करके उसकी तारीफ करने लग गए कि मुसलमानों में से कन्वर्ट होकर के एक आदमी आ गया है। और ये मैसेज देना चाहते थे कि अब मुसलमानों में खलबली मच जाएगी कि एक इनका बहुत बड़ा आदमी कन्वर्ट हो गया। तुफ है, लानत है इस मीडिया पर। 2 साल तुमने तमाशा कर करके देख लिया, उस कुत्ते के बदलने से पूरी जमात पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि हमारी जमातों से यही कहा जाता रहा, कचरा था तो कचरे को इस्लाम से निकलना ही चाहिए, ऐसे की हाजत भी नहीं है। लेकिन अब हालत क्या है मैं आपको बताता हूं। 2 साल नहीं गुजरे, एक नया कुरान बनाने की बात किया, एक हुजूर पाक के अखलाक पर एक छोटी किताब लिखने की बात किया। मैं उनका चरित्र लिखूंगा, नाउज़ुबिल्लाह बहुत कुछ करके देख लिया। अभी अभी की खबर यह है कि सारे पंडितों ने लात मार करके भेज दिया। और उसके बाद हालत यह हो गई, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, दरमियान में उलझ कर रह गया। अब जिंदगी की भीख मांगने लगा, कहा कि मेरी जान बचा लो, मेरी जान बचा लो। ये सबको पता होगा, अखबार या न्यूज़ तुम्हारे तक पहुंचे होंगे तो मालूम होगा। मैं नाम सिर्फ इसलिए नहीं लेता कि मैं नापाक नहीं करना चाहता, बाकी मुझे डर नहीं है, खौफ नहीं है। हम इस मुकद्दस पाकीज़ा मिंबर को उन गलीज नामों से, उनके नामों से नहीं ये करना चाहते हैं। बहरहाल मेरे अजीजों, हालत ये हो गई जिसको आला हज़रत ने 100 साल पहले कहा था, या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और हमारा तारुफ क्या होना चाहिए?
वक्त का मुजद्दिद है, बरेली का इमाम। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन जो करवाया वो यूं नहीं करवाया मैं बड़ा जमींदार हूं, पठान हूं, बहुत बड़ा आलिम हूं, फकीह हूं, मुफ्ती हूं, बल्कि उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन यूं करवाया, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें अरे मांगते ताजदार फिरते हैं। हम सब की भी पहचान यही होनी चाहिए। और बेदम वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दुआ किया था, सके तैबा सब कह के पुकारे बेदम, सारे लोग मुझे मदीने का कुत्ता कहकर पुकारे। बेदम वारसी कहते हैं, सके तैबा सब मुझे कह के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। हुजूर की बारगाह में यह अरीज़ा कि मेरी पहचान बने तो आपके नाम से बने, दुनिया मुझे जाने तो आपकी गुलामी से जाने। ऐ मुसलमानों, आज वो वक्त आ गया है, तुम अपनी पहचान बताओ लोगों को, तुम आज़्म व इस्तिक़लाल के साथ खड़े हो जाओ एक बार। ये सेकुलर बनने की कोशिश में होता क्या है आपको मैं बताऊं, फैशन ने और दुनिया ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है तुमको आजाद ख्याल बनाने के लिए, तुमको दीन से बरगश्ता करने के लिए। चंद दिनों पहले एक साहब हमसे पूछने लगे, हालात बड़े खराब हैं, क्या अभी भी दाढ़ी रखना वाजिब है? क्या अभी इस जमाने में कोई हिकमत और मसलहत से हम नहीं चल सकते? हमने कहा इस जमाने में तो और बड़ा वाजिब है, क्योंकि जिन लोगों को तलवार नहीं चुभती दाढ़ी चुभती है, और हम चुभाने के लिए नहीं रखते। मैं आपसे कहता हूं, दुनिया नंगा घूमने में शर्म नहीं करती, चोटी रखने में शर्म नहीं करती, तो हम मुस्तफा की दाढ़ी पे शर्म क्यों करें? वाह वाह, मेरे नबी की दाढ़ी रखने में शर्म क्यों करें? है नौजवानों, अगर ये जिम्मेदारी तुम नहीं उठाओगे तो कौन लोग उठाएगा? हुजूर पाक के अखलाक के तर्जुमान अगर तुम नहीं बनोगे तो कौन बनेगा? इसलिए आज मेरा मैसेज, मैं छोटी सी गुफ्तगू करूंगा, खुलासा कलाम यही होगा, खुलासा कलाम सिर्फ ये होगा, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। बेशक हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ लो लगा लो। आज के दौर का खासा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास इलाज दे करके जा रहा हूं, बड़े से बड़े कैंसर का इलाज यही है। हमारे दरमियान मौजूद इख्तिलाफात, इंतशारात, इफ्तिराक, सबका इलाज एक ही है। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। बस हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो कर लो, ये हर चीज का इलाज है। ये नौजवान किसकी अमानत है? आप उम्मत किसकी हैं? दुनिया आपको आपके बाप के नाम से नहीं जानती है, हुजूर पाक की निस्बत से जानती है। बेशक आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ करके जानती है। मैं एक बात आपके सामने अर्ज करता हूं, आज के अगरचे पुरफितन हालात, नौजवान भटके हुए बहुत ज्यादा हैं, अखलाक में भी मुतगय्यर हैं, सब होने के बावजूद एक बात का यकीन आज भी है, हमें दिल के अंदर आज भी एक यकीन चलता है, नशा भी करते हैं ये मस्जिदों से भागे हुए भी हैं, गाने भी सुनते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उन तमाम चीजों के होने के बाद भी दिल में न जाने एक यकीन और आता है। एक गैर मुस्लिम साहब, नेता साहब के पिए, उन्होंने मुझसे कहा था, मौलाना आप बार बार तकरीर में ये कहते हैं कि वो इस तरह ना बनो, दोपहर में लाल झंडा, शाम में नीला झंडा और रात में हरा झंडा, बार बार पार्टियां बदलने की और इधर से उधर जाने की ये जो फिक्रें होती हैं, ऐसा ना करो। आप अपनी तकरीरों में करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तो आपकी कौम ही ऐसा करती है। ये मेरे लिए ताना था, आपकी कौम ही ऐसा करती है, इस पार्टी का भी झंडा उठा लेती, उस पार्टी का भी झंडा उठा लेती, इधर भी उधर भी। सुनने को तो बुरा लगा, लेकिन उस वक्त हमने कहा था, साहब आपने हमारी कौम के मुतालिक ये कहा कि अलग अलग पार्टियों के झंडे उठा लेती है, बात दर हकीकत ये है, कंपैरिजन में सारे दुनियादार हैं, सारी पार्टियों के जितने भी हैं सब दुनियादार हैं। ये इधर से 500 उठाते होंगे, उधर से 1000 उठाते होंगे और घर आ जाते होंगे। होता होगा, मैं मानता हूं हमारी कौम के लोग
ہمارے نوجوان جاتے ہوں گے، لیکن میں نے کہا ایک میرا چیلنج ہے، ہماری کسی بھی محلے کا ایک عام نوجوان اٹھا لو، عالم نہیں، پرہیزگار نہیں، بہت بڑا متقی نہیں، ایک نوجوان اٹھا کر لے آؤ، اور اگر آپ کے پاس 10 کروڑ کی دولت ہے لے آؤ، کروڑوں کی دولت لے آؤ، ایک طرف اس نوجوان کے سامنے 10 کروڑ روپے رکھ دینا۔ آپ کہتے ہیں نا 500 کے لیے پارٹیاں بدلتے ہیں، میں کہتا ہوں 10 کروڑ روپے رکھنا دولت، اور ایک طرف گنبد خضرا کی تصویر، واہ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ اس سے پوچھنا کہ اے نوجوان ان دونوں میں سے تو چاہتا کیا ہے؟ میرے عزیزو، میرا یہ یقین آج بھی ہے، نشہ کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، گانے بجانے والا ہی کیوں نہ ہو، اخلاق میں گرا ہوا ہی کیوں نہ ہو، اس نوجوان سے بھی میری امید ہے ان کی کروڑوں کی دولت کو ٹھوکر مارے گا، اور پھر برملا یہ کہے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بے شک میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ارے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ بچہ بچہ ہے قربان، بچہ بچہ ہے۔ میں اب محسوس کر رہا ہوں، کیا آپ سب کا بھی عقیدہ یہی ہے یا نہیں؟ جب ایک طرف آپ کے سامنے پوری دنیا لا کر رکھ دی جائے اور دوسری طرف گنبد خضرا کی طرف دکھایا جائے، اے عزیزان گرامی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بولو، پھر کس کو قبول کرو گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہرے گنبد کو کیا ہم میں سے کوئی ٹھکرا سکتا ہے؟ ہماری جان جا سکتی ہے لیکن وہاں سے نظریں نہیں پھر سکتی۔ ہمارا ایمان یہی ہے، ہمارا ایمان یہی ہے، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے۔ یہ جذبہ جب تک باقی رہے گا، ڈرنا مت، اور 100 سال بھی ان کو کیڑوں کو ادھر ادھر کرنے دو، اور 1000 سال بھی کرنے دو، لیکن انشاءاللہ العزیز دین اسلام صبح قیامت تک اسی طرح لہلہاتا رہے گا، پرچم اسلام لہلہاتا رہے گا، لہراتا رہے گا۔ ڈر اور خوف سے آج جو جی رہے ہیں کہ کیا ہوگا، بڑی بڑی طاقتیں ہیں، بڑی بڑی فوج، بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن میں نے محسوس کیا ہے یہ دجالی میڈیا جو 24 گھنٹے ہم پر بھونکتے رہتے ہیں، صبح سے شام تک جو نیوز چینل کھولو ان کو صرف ٹوپی، داڑھی، مسجد، منبر، مینار، برقع یہی نظر آتا ہے۔ ہم پوچھتے میاں یہ تو ایک چھوٹی سی قوم ہے، بار بار ڈیبیٹ کیوں کرتے ہو اسی مدعے پر؟ کیوں؟ اس لیے کہ اندر سے ایک ڈر ستا رہا ہے، کچھ ہے ابھی ان کے اندر۔ دنیا تو کہہ رہی ہے کچھ نہیں ہے، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی منصب نہیں، عہدہ نہیں، ہماری پارٹی نہیں، ہمارا سیاست میں مقام نہیں، ہمارے لیڈر نہیں، لیکن یہ کتے بھونک کر کہتے نہیں کچھ ہے، کچھ ہے، جس کو اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ بے شک غلام ہے، غلام ہے، غلام رسول ہے، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ بس میرے عزیزو، دنیا تمہیں بار بار جگا کر بتا رہی ہے تم غلام مصطفیٰ ہو، تم بھاگے جا رہے ہو اور نا امیدی اور مایوسی کی زندگی گزار رہے ہو۔ اللہ کریم کا ایک وعدہ ہے، وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک رعب دیا،
جس کے بارے میں خود حضور فرماتے ہیں نصرت بالرعب، اللہ نے مجھے رعب کے ذریعے سے مدد کیا ہے۔ 500 میل دور بھی دشمن ہو حضور کا، اس کا دل ہچکولے کھانے لگتا ہے حضور کے نام سے۔ یہ اللہ کی طرف سے ڈالا ہوا رعب ہے، اور میں یہ کہتا ہوں میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، صدیاں گزر گئی، ان کی امت کے محبوبوں کو اللہ تعالی حضور کا وہ رعب عطا کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب کا حصہ آج بھی دیا ہے۔ اس چیز کو محسوس کرو اور زندگی گزارو۔ آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ آپ آتنکواد ہو، آپ دہشت گرد ہو، کسی کی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں، کسی کی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا دین اور ایمان سچا ہے، تمہارا خدا سچا ہے، تمہارا نبی سچا ہے، تمہاری کتاب سچی ہے یا نہیں؟ بے شک جس قوم کا خدا سچا، رسول سچا، کتاب سچی، دین سچا، اس قوم کو سر جھکا کر نہیں سر اٹھا کر جینا ہے۔ بے شک ہمارا رشتہ کسی مجرم قوم سے نہیں ہے کہ ہم ڈرے سہمے جیئیں۔ میرے عزیزو، اس بات کو یاد رکھ لو کہ دنیا جتنے تانے دیتی رہے، جتنا خوف زدہ کرتی رہے، تمہارے اندر ایمان اتنا ہی بڑھنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ چھندواڑہ والے لوگ، تمہارے جذبات کو میں نے دیکھا ہے، آپ ایک غلام کے لیے اتنے اتاولے ہوئے جا رہے ہیں، اتنے جذبات تمہارے اندر ہیں، ادھر سے ادھر ٹوٹے پوٹے اور گرتے پڑتے۔ میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، میں بہت ادنا طالب علم ہوں، تمہاری یہ جذبات کا کئی کروڑواں حصہ زیادہ میرے مصطفیٰ کے نام کے لیے ہونا چاہیے، حضور پاک کی عزت کے لیے ہونا چاہیے۔ اس دن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایمان تم کی مٹھاس پا جاؤ گے اور کامیابی کی اس سیڑھی تک پہنچ جاؤ گے جہاں سے دنیا تمہیں کبھی اتار نہ سکے گی، ہلا نہ سکے گی۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اس دنیا میں؟ بتاؤ، موت آئے گی، موت آئے گی، اس سے زیادہ کچھ ہوگا؟ موت آئے گی۔ اور آپ حضور سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ بے شک کرتے ہیں، میرے آقا سے محبت کرتے ہیں؟ بے شک۔ سب سے زیادہ اگر کوئی سزا بھی دیتا ہے تو یہاں موت آتی ہے، اور عاشق رسول موت سے ڈرتا نہیں۔ موت اس کے لیے حادثہ ہے جس کو مرنے کے بعد جلنا ہے، اور ادھر عاشق مصطفیٰ کے لیے موت حادثہ نہیں، تحفہ ہے۔ ادھر آنکھیں بند ہوں گی، ادھر زیارت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ بلکہ ایک مومن صالح قبر میں پہنچتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، ان سے بھی یہ کہتا ہے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں دنیا میں جینے والا بندہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا، ڈرتا نہیں ہے۔ اور جو آج ہم کربلا میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈر پورا نکال کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کربلا میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج میں تقریر کرتا ہوں، کچھ علماء نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ تحفظات رکھیں اپنے حالات کے اعتبار سے، سنجیدگی کے اعتبار سے۔ میرے عزیزو، جس کا سب لٹ گیا اس سے کیا سنجیدگی کی توقع کرتے ہو؟ ہمارے پاس دنیا کی کوئی بچانے جیسی دولت ہے ہی نہیں، ایک وہی دولت آمنہ کے لال کی محبت، بے شک۔ اور اس پر بھی کتے اور بھیڑیے بھونکنے لگے اور تم ہمیں امن سے بیٹھنے اور چین سے رہنے کی بات کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں تمہاری حکمتیں، تمہاری مصلحتیں، تمہارا چین و سکون تمہیں مبارک، ہمیں بلال حبشی کی وراثت مبارک، سبحان اللہ، ہمیں خبیب ابن عدی کی وراثت مبارک، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک کے لیے۔ عزیزان گرامی وقار، آج میں یہاں بیٹھا منبر پر تقریر کر رہا ہوں، کل کو اگر میں پھانسی کے پھندے پر چڑھ گیا، سوسائیڈ کے طور پر نہیں، اللہ کبھی نہ لائے ایسا دن، لیکن ظالم کتوں کے ہاتھ اگر سزا کے لیے متعین کر دیا گیا، ذرا برابر دل میں خوف نہ لانا کہ کسی ایک کے مر جانے سے اسلام نہیں مرتا ہے،
ہمارے کٹ جانے سے اسلام نہیں مرتا ہے، بلکہ اس میدان سے یہ میسج عام ہونا چاہیے، ارے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حفظ ناموس رسالت زندہ باد۔ بس اس بات کا آپ لحاظ رکھیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے بعد۔ یہ پہلا موقع نہیں، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ہماری زندگیوں میں یہ نئی بات ہو سکتی ہے، لیکن تاریخ اسلام اس سے بھری ہوئی ہے، تاریخ اسلام بھری ہوئی ہے۔ لوگ آج ہمیں کہتے مائنورٹی میں ہیں، اقلیت میں ہیں، حالات ایسے ہیں۔ ان سے کہو کربلا کے میدان سے زیادہ مائنورٹی کہاں تھی؟ ایک طرف صرف 80-82 لوگ اور دوسری طرف 22,000 کا لشکر، مقابلہ ہو سکتا ہے؟ دنیا کی عقلیں حیران ہیں، لیکن رسول اللہ کے اس لاڈلے نوجوان شہزادے نے یہ دنیا کو بتایا ہے، میدان میں کھڑے ہو کر استقامت دکھانا یہ صرف آل رسول کی شان ہے، یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ اسی لیے آج میں نے شروع میں ہی آپ سے کہا، یہ دور جو ہے وہ آپ کے امتحان کا دور ہے، آپ کی استقامت کا امتحان ہو رہا ہے، آپ کے جمے ہوئے اور ڈٹے رہنے کا امتحان ہو رہا ہے۔ آندھیاں آئیں، طوفان آئیں تو تم گھر بدل لیتے ہو، یا اپنے دامن بدل لیتے ہو، یا اپنے چہرے بدل لیتے ہو، یا پھر اسی دین پر قائم رہتے ہو، یہ دیکھا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، نہ تم سیکولر بن کر کے 100 سال جینے کی گارنٹی دے سکتے ہو، نہ ہی تم اپنا چہرہ چھپا کر کے 1000 سال جینے کی گارنٹی دے سکتے ہو۔ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ جب اس دنیا سے مرنا لکھا ہی ہے تو کیوں نہ حضور کی سنتیں اپنا کر کے دنیا سے جائیں، کیوں نہ حضور کے اخلاق پر دنیا سے جائیں، تاکہ ہماری غلامی ثابت رہے کہ ہم دنیا سے گئے بھی ہیں تو میرے نبی کا نام لے کر کے گئے۔ میں کچھ باتیں جو آپ کے سامنے عرض کروں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے اپنی زندگی میں حضور سے وفا کی ہے اور اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر کے اہتمام کیا ہے۔ آج تم تھوڑی تھوڑی چیزوں سے اگر بدل جاتے ہو تو اس بات کا ہمیں قلق ہوتا ہے، ڈر۔ بہت سارے نوجوانوں کو میں آپ یہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں اب ہمارے اس دور میں کوئی سیکولر نہیں رہ گیا، ادھر بھی نہیں، کوئی سیکولر نہیں رہ گیا ہے۔ ہر ایک شدت سے نفرت لیے بیٹھا ہوا ہے، سوشل میڈیا کی آگ پھیلی ہے۔ تو تم کیوں سیکولر بننے کے ناٹک کر رہے ہو؟ تم بھی دنیا کو بتاؤ کہ تم اپنے نبی پاک کی محبت میں کس قدر سیریس ہو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تم کتنے حساس ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں چاقو، چھری، تلوار، بندوق لے کر کے دکھاؤ، نہیں، میں تو ہتھیاروں کی بات نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، دنیا کا سب سے بڑا ساز و سامان جو کسی کے پاس ہو سکتا ہے وہ عشق مصطفیٰ کی دولت ہے، محبت مصطفیٰ کی دولت ہے۔ اس دولت نے کیسر و کسرا کو گھٹنے پر لایا ہے، بے شک بڑے بڑے بادشاہوں کو سرنگوں کر دیا ہے۔ آج میں تمہیں اسی محبت کی دعوت دے رہا ہوں، اسی محبت کی دعوت کہ جس کے تم غلام ہو، پورے غلام بن جاؤ، پورے ہو جاؤ۔ حالات کے اعتبار سے تم کبھی چہرہ بدل لیے، کبھی لباس بدل لیا، فیشن کے نام پر دنیا نے تمہیں آوارہ بنا دیا۔ ارے رات بھر ٹک ٹاک پر مجرے کرنے والے لوگ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا تم کو زندگی اسی لیے ملی ہے؟ کیا تمہاری زندگی کا پورا مقصد یہی ہے؟ اور نوجوانوں کو بھٹکا کر رکھ دیا گیا۔ ہمارے محلوں میں نشہ عام ہے، رات بھر گیم کھیلنے میں ان کی پوری زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ اے نوجوانوں، کل قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا۔ اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، حدیث پاک ہے، اس وقت تک میدان قیامت سے کوئی قدم نہیں ہٹا سکتا جب تک اللہ کے اس سوال کا جواب نہیں دے گا۔ کیا سوال ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا سوال ہوگا، میں نے تجھے جوانی دی تھی، کہاں کہاں خرچہ کیا؟ اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور فرماتے محدثین
किसी किसी को अपनी जवानी का हिसाब देने में 500 साल लग जाते हैं। अल्लाहु अकबर। उस तपिश वाले मैदान महशर में, उस भरी क़यामत के मजमे में तुम्हें अपना हिसाब देने में सालों बीत जाएंगे, नहीं दे पाओगे हिसाब। 500 साल 700 साल लग जाएं। इसीलिए मैं कहता हूं, आज अगर कोई ये समझ रहा है कि मुझे जिंदगी मिली है टिकटॉक के लिए या किसी हसीना के दामे फरेब में फंस करके मुआशिके करने के लिए, शेर व शायरी करने के लिए, है नौजवानों, ये जिंदगी बहुत शॉर्ट है, निकल जाएगी। जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां इस तरह तबाह की, उन बूढ़ों से पूछो, उन गुनाहों के जख्म आज भी उनके जिस्म पर हैं। वो जिंदगी भर जख्म यहां पर भी महसूस कर रहे हैं और कब्र में भी और हश्र में भी महसूस करेंगे। और आज जो नौजवान है उनसे मैं कहता हूं, तुम्हारे पास वक्त है, बुढ़ापा आने से पहले संभल जाओ। बुढ़ापा आने से पहले तुम्हारी जिंदगी रात भर गेम खेलने या नशा के अड्डे पर गुजारने या टिकटॉक पर मुजरे करने के लिए नहीं। तुम्हारी जिंदगी किसी हसीना के पीछे घूमने फिरने में नहीं। तुम्हारी जिंदगी जो दी गई है वो किस लिए? बरेली से आवाज आती है, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए। सुभान अल्लाह। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। असल जिंदगी का मकसद ये है। क्या सहाबा इकराम की अपनी ख्वाहिशें नहीं थी? क्या उनके घर बार नहीं थे? आपको मैं बताऊं, ओहद के मैदान में जाने के लिए रात को ऐलान हुआ था। रात के वक्त जंग का बिगल बज गया। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की सफ़ें दुरुस्त करने लगे। मैदान की तरफ बढ़ने के लिए रात को ही हुक्म हो गया। मदीने से 5 किलोमीटर दूर सहाबा अपनी सफ़ें लगा चुके। रात का वक्त है और उसी रात को चलना है मदीने से। जब सहाबा चलने लगे, आज ही का दिन है, मदीने में एक नौजवान की शादी हुई है, वह अपनी दुल्हन लेकर आया है। आज सुहाग रात है। सुहाग रात हर एक नौजवान के लिए कीमती रात है, उसकी जिंदगी की खुशियों वाली रात है। लेकिन मदीने के उस अजीम सहाबी जिनकी आज सुहाग रात है, आधी रात गुजरी थी, तड़प कर बिस्तर से उठ बैठे और कहा अपनी शरीक हयात से, मेरे कानों में आवाज आ रही है कि रसूलुल्लाह ने सहाबा को बुला लिया है, सहाबा जा रहे हैं मैदान जंग में। और ये सुहाग रात का बिस्तर छोड़कर खड़ा हो गया नौजवान, अपनी शरीक हयात से कहा, ऐ मेरी खातून, अगर तू चाहे तो मुझसे तलाक ले ले, इद्दत गुजरने के बाद चाहे तो तू दूसरे से निकाह कर लेना, इसलिए कि मैं अपने नबी से एक कदम भी पीछे नहीं जा सकता। उनके बुलावे के बाद अब मैं बिस्तर पर आराम नहीं कर सकता, और अगर तू चाहे तो सब्र कर ले, मेरे आने का इंतजार करे। वो खातून ऐसी नहीं है, नई नवेली दुल्हन घर पर आई हो, हाथ जोड़े, पैर पकड़े और दूसरों के सामने गिड़गिड़ा कर कहे, भैया कहाँ मुझ सुहागन को अभागन किए जा रहे हो, कैसी ये बात है, आज की रात मुझे तन्हा किए जा रहे हो। नहीं, उस खातून ने दुखड़े नहीं सुनाए, गिड़गिड़ा कर वहां रो रो करके बातें नहीं की, बल्कि वो तन्हा दुल्हन बिस्तर से खड़ी होती और कहती है, मेरे सरताज कैसी बात कर रहे हो, तलाक किस लिए, जाएं फी अमानिल्लाह, जाएं अल्लाह की हिफ्ज़ अमान में छोड़ती हूं। मुझे इस बात का फख्र है कि अगर आप सही सलामत जंग से वापस लौटेंगे, फख्र से मदीने में गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर नहीं लौटे जंग के मैदान से तो भी कोई बात नहीं, तब भी आपकी ये बीवी फख्र से कहेगी कि एक शहीद की बेवा, सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह के एक नौजवान सहाबी की बेवा हूं। आप जाएं, दुनियावी जिंदगी में तो आपने मुझे शरीक हयात बना ही लिया है, आखिरत की जिंदगी से अलग क्यों करते हो? वो खातून ने हाथ पकड़ करके भेजा अपने शोहर को। आज की रात शादी करने वाला वो नौजवान जब मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ़ों में शामिल हो गया, हुजूर के साथ मैदान ओहद में पहुंच गया। उस मैदान ओहद में दूसरे दिन घमासान की जंग हुई थी। उस जंग का नक्शा बहुत ही अलग है। बहुत सारी जंगें हुई, लेकिन जंग ओहद में जो सहाबा इकराम को नुकसान पहुंचा है, इस्लाम को नुकसान पहुंचा है, वो बहुत कम जंगों में हुआ है। 70
صحابہ جام شہادت نوش کر چکے تھے. میدان احد میں امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا تھا. عبداللہ بن جہش کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے. یہ وہ جنگ ہے جس میں رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے. یہ بڑی گھمسان کی جنگ تھی. یہی وہ جنگ ہے جس میں وہ ایک رات پہلے شادی کرنے والا نوجوان سیدنا حنظلہ شہید ہو گئے. پہلی رات ایک رات گزار کر آنے والا دولہا میدان جنگ میں شہید ہو گیا. اور جنگ جب ختم ہو گئی لاشیں جمع کی جا رہی تھی. 70 صحابہ کی لاشیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ایک کی جنازہ سارے صحابہ کی جنازے کی نمازیں پڑھا رہے تھے. اس اثنا میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے حنظلہ کو شہید ہوتے دیکھا ہے, قتل ہو کر گرتے دیکھا ہے, لیکن لاش میدان میں نظر نہیں آتی, لاش کہیں نظر نہیں آتی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر جھکا کر تھوڑی دیر آرام فرمایا. اس کے بعد کہا فلاں جگہ دیکھو حنظلہ کی لاش رکھی ہوگی. صحابہ گئے تو دیکھا ان کی لاش رکھی ہوئی تھی, لیکن کس حالت میں؟ ان کو مکمل اوپر سے نیچے تک غسل دیا ہوا تھا. ان کے جسم پر پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے. صحابہ اٹھا کر کے لیا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کیا آقا میدان احد میں پانی نام کی کوئی چیز ہی نہیں, یہاں پینے کا پانی نہیں, حنظلہ کو غسل کس نے دیا؟ حضور نے مسکرا کر کہا جیسے ہی یہ شہید ہوئے اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت آئی, حنظلہ کو آسمانوں پر لے جایا گیا, ان کو جنت کے پانی سے غسل دیا گیا اور واپس میدان احد میں لا کر رکھ دیا گیا. اب میں آپ کو بتاؤں میرے عزیزو, بات یہ ہے صحابہ نے پوچھا آقا آپ کا فرمان تو ہے شہید ہوتا ہے اسے غسل نہیں دیا جاتا, اسے کفن نہیں دیا جاتا, بلکہ وہ جن کپڑوں میں شہید ہوا ہے انہی کپڑوں میں اسے دفن کر دیا جاتا ہے. یہ شہید کا اعزاز ہے, یہ شہید کا اعزاز ہے. اسے دنیا کے پانی سے غسل نہیں دیا جاتا اور نہ ہی ہمارے کپڑے پہنائے جاتے ہیں. وہ جن کپڑوں میں شہید ہوا ہے انہی کپڑوں میں اللہ کی بارگاہ میں اسے بھیجا جاتا ہے, اس لیے کہ مولا کریم کو اس کی وہی ادا سب سے زیادہ پسند ہے جو اپنے گھر سے پہن کر نکلا تھا وہی پہن کر بارگاہ رب العالمین میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا لیکن یہ حنظلہ کے ساتھ کیا ہوا؟ سارے شہداء کو تو ہم نے غسل نہیں دیا, لیکن حنظلہ کو غسل کیوں دیا گیا؟ میرے آقا نے فرمایا جاؤ اس کی بیوی سے پوچھو پتہ چلے گا. حنظلہ کو جو غسل دیا گیا ہے وہ موت کا غسل نہیں ہے, وہ جنابت کا غسل ہے. رات کو اپنی بیوی کے ساتھ شباشی کیا تھا لیکن غسل کرنے تک کا اس کے پاس وقت نہیں تھا. وہ یہ کہہ کر گھر سے نکل گیا نہانے میں کہیں دیر نہ ہو جائے اور حضور کی جماعت آگے نہ نکل جائے. اللہ عزیزان گرامی وقار, یہ وہ صحابہ کی جماعتیں تھیں جنہوں نے اپنی جوانیاں میرے نبی پر وار دی ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کیا ہے. ایک کالے رنگ کے حبشی صحابی تھے, حضور کے پاس آئے, عبداللہ اسود, کہا آقا شادی کی خواہش ہے, مال نہیں ہے, غریبی ہے بہت زیادہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی لڑکی سے شادی کرنے کا موقع مل جائے تو میں بھی گھر بسا لوں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی خواہش کو دیکھتے ہوئے مدینے کی ایک انصار صحابی کی بیٹی سے ان کی سگائی طے فرما دی. حضور کا فرمان تھا, صحابی نے اپنی بیٹی دینے پر رضامندی ظاہر کی. اب شادی کا سامان لانا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کے ذریعے سے ان کی مدد کروائی. عبداللہ اسود کو کہا گیا لے جا یہ شادی کے کچھ سامان لے آ جا. شادی کے لیے اپنے گھر بار میں جو سامان لگتا ہے وہ خرید کر لیا. یہ عبداللہ اسود میدان میں یعنی بازار میں شادی کا سامان خریدنے گئے. دولہا آج کتنے تاؤ سے جاتا ہے اپنی شیروانی خریدنے, شادی ہو رہی ہے, بڑے خواہش ہیں, لیکن وہ عبداللہ اسود اپنی شادی کا سامان خریدنے گئے بازار میں. اچانک کانوں میں آواز آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی جماعت جہاد میں جا رہی ہے, جنگ میں جا رہی ہے. یہ بھی احد کا میدان ہی تھا. عبداللہ اسود وہ غریب صحابی, میں بازار میں جو شادی کا سامان خریدنا تھا نیت بدل گئی, سارا جنگ کا سامان خرید لیا, سارے پیسے اسباب جنگ خریدنے میں لگا دیے. ارے گھوڑا بھی لے لیا, لوہے کی ٹوپی بھی لے لیا,
ज़रा जो लोहे का लिबास पहनते थे वो भी ले लिया, जितनी ख्वाहिशें थी जंग में पहनने की सब ले लिया, पैसे कुछ बचाए भी नहीं। सोच सकते थे जंग के बाद आकर के शादी भी करना है, थोड़े पैसे बचा करके रखो, नहीं, वो रसूलुल्लाह के परवाने थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिदाई थे। पूरा पैसा लगा दिया और लेस होकर घोड़े पर सवार होकर आए मैदान में। दूसरे दिन जब जंग हो रही थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, क्योंकि चेहरा ढका हुआ था, पूरी टोपी पहने थे, पहली मर्तबा वो टोपी, पहली मर्तबा वो लिबास पहने हुए। हुजूर ने सहाबा को दिखाकर पूछा, ये कौन है, ये कौन है, नया दिखता है। सहाबा ने गौर से देखा, लड़ रहा है बतले जलील बहादुर की तरह, कभी इधर कभी उधर, अपने घोड़े को एड़ लगाता है। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये हमारी जमात में से नहीं है, कोई बाहर से आया हुआ है, हम में से कोई इसको नहीं जानता। हुजूर मुस्कुराए और कहा, तुम नहीं पहचानते, वो मेरा अब्दुल्ला अस्वद है, मैं उसकी केनियों के रंग से पहचान रहा हूं, मैंने उसको शादी का सामान खरीदने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन उसने सारे पैसों का सामान खरीद लिया। देखो आज सहाबा पहचान गए, काले रंग की केनियां उनकी पहचानी जा रही थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखकर मुस्कुरा रहे थे। ये वो बतले जलील था जो शाम होने से पहले घोड़े से गिरा, काफिरों के नरगे में आया और शहीद हो गया। और जब जिस्म पाक मैदान में पड़ा हुआ था, शाम के वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में आए। वो एक सहाबी के बारे में रिवायत मिलती है, चलते हुए हुजूर अब्दुल्ला अस्वद के पास आए और जमीन पर बैठ गए, जमीन पर बैठ गए, अपने जानू बिछा लिया। अब्दुल्ला अस्वद का सर उठाकर मेरे आका ने अपनी गोद में रख लिया और उसके बाद उनके चेहरे पर लगी हुई धूल और गुबार को अपने हाथों से साफ किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे को साफ किया और उसके बाद आयत करीमा पढ़कर लोगों को बताई, मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैह। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मोमिनों में कुछ मर्द ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा कर दिखाया, उनमें से ये अब्दुल्ला अस्वद है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मैंने दो मिसालें सिर्फ आपके सामने रखी हैं, सिर्फ इसलिए रखी कि जवानी इस बात का नाम नहीं है कि हम अपनी ख्वाहिशात को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक यहाँ जीते रहे। आज हालात ये है, कुरान पर कुत्ते भौंक रहे हैं, मेरे नबी की इज्जत पर भौंक रहे हैं, अल्लाह की शान में भौंक रहे हैं, हमारे ऐशो इशरत में कोई कमी नहीं आती, हमारी रातें कुछ नहीं बदलती। तुम कब छोड़ोगे ये फिल्मी नगमों पर धूम मचाना, कब छोड़ोगे इन गाने बजानों पर रक्स करना? तुम्हारा ये हाल नहीं है मेरे अजीजों, नाचने गाने वाली कौम से तुम्हारा रिश्ता नहीं है, तुम्हारे लिए सारा ऐशो इशरत जन्नत के लिए तैयार है। तुम बताओ, यहां का ऐशो इशरत चाहते हो 4 दिन का, या हमेशा का ऐशो इशरत जो मेरे मुस्तफा के साथ है? अगर मेरे नबी के साथ जाना है, सुनो, एक रिवायत मिलती है कि जो लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द सुनते थे, कुरान का कलाम सुनते थे, नबी पाक की नातें सुनते थे, अरे निकालो अपने कानों से ये गानों के ईयरफोन, दिन भर इसी को सुन सुन करके मुनाफिक बनते जा रहे लोग। और मुहद्दिसीन ने फरमाया, जो कसरत से गाने सुनता है वो जिना की तरफ जाता है, उसके दिल में मुनाफिकत आती है, निफाक आता है, कुफ्र से मोहब्बत करने लगता है। और आज के दौर में तो पता ही नहीं चलता कि सुन करके कब काफिर हो गया। नगमों में ऐसी ऐसी बातें आ गई। ऐ नौजवानों, तुम्हारे कान जो दिए गए हैं, मुझे बताओ, रसूलुल्लाह की नातें क्या तुम्हें अच्छी नहीं लगती? हुजूर पाक की तारीफ अच्छी नहीं लगती? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ सुनने वाली कौम के साथ कल क्या होगा? सुनो, 2 कौमें ऐसी होंगी। एक कौम वो जो दुनिया के नगमों से मस्त होकर यहां नाचती थी, ढोल बाजे तमाशे म्यूजिक पर रक्स करने वाली जमातें। आज हमारी कौम में देखा देखी आ गया। अरे वो लोग भी नाचते हैं, हम भी मीलाद के जुलूस में नाचेंगे। तुम किससे कंपेयर कर रहे हो? किससे कंपेयर कर रहे हो? तुम्हारी मुशाबहत उस कौम से नहीं है। सुबह से शाम तक शराब पीकर नशे में धुत रहना,
میرے عزیزو تم نے شراب محبت پیا ہے، حضور پاک کی غلامی تمہارے گلے میں ہے، ناچنا گانا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ کل قیامت کے دن دو قومیں، وہ جو یہاں دنیاوی نغموں پر ناچتی تھی، فرشتوں کو حکم ہوگا سیسا پگھلا کر کے آگ میں لاؤ اور ان کے کانوں میں انڈیل دو، کانوں میں ڈالا جائے گا، ان کا بھیجا باہر نکل جائے گا۔ یہ وہ لوگ۔ دوسری وہ قوم جو اپنے نبی کی مدح سرائی پسند کرتی تھی، اللہ کا کلام سننا چاہتی تھی، جب یہ جنت میں پہنچیں گے رب تعالیٰ فرمائے گا تم نے اپنے کانوں سے میری تعریف سنی، میرے حبیب کی تعریف سنی، اے مومنین کی جماعت آج تمہیں صلہ دیتے ہوئے، بدلہ دیتے ہوئے جنت کی حوروں سے میں تمہیں اپنا کلام سناؤں گا۔ جنت کی حوریں آئیں گی اور نغمات الہیہ سنا رہی ہوں گی، حوروں کی سریلی آواز سے سن کر کے مست ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس جماعت میں شامل فرمائے۔ 100 سال سنائیں گی اور اس کے بعد رب تعالیٰ انہیں حوروں کو فرمائے گا بس، اور اس قوم سے پوچھے گا مولا تعالیٰ مومنین سے، بس ہو گیا، پیٹ بھر گیا سن سن کر کے؟ یہ مومنین کی جماعت کہے گی مولا ہم اور سننا چاہتے ہیں، اور سننا چاہتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو بلائے گا۔ داؤد علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کی آواز میں اتنی مٹھاس تھی کہ اگر وہ اللہ کا کلام پڑھتے تھے تو ہوا میں پرندے بھی رک جاتے تھے، پہاڑ بھی جھومتے تھے۔ لحن داؤدی مشہور ہے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا داؤد علیہ السلام کو، اے میرے پیغمبر داؤد، آپ اپنی میٹھی آواز سے میرے ماننے والی اس جماعت کو کلام الہی سناؤ۔ داؤد علیہ السلام سناتے رہیں گے، 100 سال گزر جائیں گے، 100 سال کے بعد وہ خاموش ہو جائیں گے۔ رب تعالیٰ پھر پوچھے گا اے مومنین کی جماعت بس ہو گیا، پیٹ بھر گیا، سیراب ہو گئے؟ یہ قوم کہے گی مولا اور سننا چاہتے ہیں، اس میں مستی ہے، اس میں اور ہم سننا چاہتے ہیں۔ سنو بدلہ کیا ملے گا جنت کے اندر؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے 100 سال حوران جنت سے ان کو اپنے کلام سنوائے، 100 سال داؤد علیہ السلام سے سنوائے، پھر مولا فرماتا اب حجابات ہٹاؤ، میں سناؤں گا، یہ سنیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے میرے عزیزوں؟ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ جنت میں پہنچو گے دیدار الہی ہوگا، اللہ کریم خود اپنے کلام سنا رہا ہوگا، اپنے کانوں سے سن رہے ہوں گے۔ اس لیے بچا کر کے رکھو اپنے کان اور ساتھ میں آنکھیں بھی بچاؤ۔ آج کا زمانہ بڑا خطرناک ہے، سارے گناہوں کا اڈا تمہارے ہاتھ میں پہنچا دیا گیا ہے، بس اپنی انگلی کی ٹچ سے سارے گناہوں کو آنکھوں کے سامنے لا سکتے ہو۔ آپ کو پتا ہے آج دنیا میں سب سے زیادہ سرچ کرنے والی ویب سائٹ پورنوگرافی کی ہیں، گندی تصویریں، ننگی تصویریں، بھیانک قسم کی فلمیں، جسے دیکھ دیکھ کر نوجوان اپنے اخلاق کا اور اپنے ایمان کا ایسا قتل کر چکا ہے کہ اس کی آنکھوں سے رونق ختم ہو گئی، نور نکل گیا ہے۔ تمہاری آنکھیں ان بے حیا چیزوں کو دیکھنے کے لیے نہیں، کتنے دن مزہ آئے گا؟ یہ گناہ کی لذت ایسی ہے جیسے کھجلی کی، کھجاؤ تو اچھا لگتا ہے، چھوڑ دینے کے بعد زخم ہوتا ہے۔ گناہوں کی لذت تھوڑی دیر کی ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے تم ہمیشہ کا زخم مت پالنا۔ آنکھیں تمہاری اسی لیے نہیں ہیں کہ موبائل کی اسکرین پر گندی اور بھیانک تصویریں رات میں تنہائی میں بیٹھ کر دیکھتے رہو، نہیں، نگاہیں جو تمہیں دی گئی ہیں وہ کس لیے دی گئی؟ وہ اس لیے دی گئی ہیں کہ تم دعا کرو کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اے میرے عزیزو تم آنکھیں سنبھال رکھو، اس لیے کہ ان آنکھوں سے ہمیں اپنے حبیب کو دیکھنا ہے، آمنہ کے لال کو دیکھنا ہے، مکینے گنبد خضرا کو دیکھنا ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، میں اپنی گفتگو ختم کرنے جا رہا ہوں، میرے آخری جملے ہیں، توجہ سے، کیا تمہاری آنکھوں میں آج یہ طلب ہے یا نہیں
کہ مرنے سے پہلے ایک بار مکینے گنبد خضرا کو دیکھنا ہے؟ طلب ہے یا نہیں؟ جی اگر طلب ہے میں یہ پکارنا ہوگا، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری یادوں میں تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے۔ یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا۔ قسم رب ذوالجلال کی، جن آنکھوں نے وہ جمال ایک بار دیکھ لیا، دنیا کا سارا حسن لا کر اس کی آنکھوں کے سامنے رکھو وہ ٹھوکر مار دے گا، کبھی حسن مصطفیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرے آقا کو دیکھی ہوئی آنکھیں پھر اس کی آنکھوں میں کوئی اور نہیں جچے گا۔ ارے حضور کا چہرہ دیکھنا تو بہت دور بہت بلندی کی بات ہے۔ بریلی کے امام تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جو تیرے قدموں میں ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں۔ اگر حضور کا تلوہ بھی دیکھ لیا نا، چہرہ تو بہت بلند ہے، حضور کے قدموں کا تلوہ بھی دیکھ لیا، فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوہ تیرا، بے شک کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوہ تیرا۔ اے سنیو آج اگر اس حسین چہرے کو تصور میں لے آؤ، قسم خدا کی میں کہتا ہوں دنیا کا حسن پھیکا لگے گا، دنیا کا حسن دھوکا لگے گا، اس کی طرف تم اپنا دل نہیں دے بیٹھو گے۔ اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے وہ نوجوان جو 4 دن کی لیلا کے پیچھے مجنوں ہو گئے اور لیلا چھوڑ کر دوسرے مجنوں کے ساتھ چلی گئی۔ یہ پاگل بیچارہ شعر و شاعری کرتے ہوئے گھوم رہا ہے، دیوانہ بن گیا ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا کئی ایسے آتے ہیں مریض، کہا ہمارا بریک اپ ہو گیا ہے، لیلا بھاگ گئی ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں نادان ایسے کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیا جو ہر دن مجنوں بدلتی ہے؟ کاش مدینے کے تاجدار کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا، وہ یہاں بھی ساتھ، قبر میں بھی ساتھ اور حشر میں بھی ساتھ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مل کے میرے ساتھ بولے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اسی لیے میرے عزیزوں آپ کے پاس یہی پیغام ہے، دنیا کی طرف توجہ نہ کرو، یہ چھوٹی موٹی چیزوں پر اپنی جان دے بیٹھتے ہو، دل دے بیٹھتے ہو۔ آج سے ہم یہ عہد کر کے اٹھیں گے اس کربلا کے میدان سے، توجہ، آج اس میدان سے ہم یہ عزم کر کے اٹھیں گے اب اپنی مرضی سے نہیں جئیں گے، جیسے میرے مصطفیٰ کی مرضی ہے ویسے جئیں گے۔ اور مدینے والے تاجدار کو حاضر و ناظر جانتے ہو یا نہیں؟ عقیدہ ہے ہمارا یہ مجمع حضور دیکھ رہے ہیں، بے شک ہے یا نہیں؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں یہ مجمع، یہ جمع غفیر، یہ سہانا ماحول، یہ رونق، یہ سب دیکھ کر کے یہ محسوس ہوتا ہے ہوا کا موسم بتا رہا ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، بے شک یہاں کا موسم بتا رہا ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں۔ ارے سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی ولادت، مولا کی ولادت، غلام ہے غلام ہے۔ جب ہمارا یہ ماننا ہے کہ حضور کی طرف ہماری توجہ اور نبی ہماری طرف متوجہ ہیں، تو پھر ہم بارگاہ مصطفیٰ میں حضور کو ہی گواہ بنا کر کے کہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں جانتا ہوں سنیوں کا مجمع، میں آدھی بات باقی کی یہ خود ہی کمپلیٹ کریں گے، کیونکہ پتہ ہے حالات نے بدلا ہے لیکن دل سے نہیں بدلے ہیں۔ بار بار میں کہتا ہوں یا رسول اللہ آپ کی امت گنہگار تو ہو گئی لیکن غدار نہیں ہے، بے شک غدار نہیں ہے، دل سے چاہتی ہے
آج ہی عزم کر کے اٹھیں گے کربلا کے میدان سے حضور کو گواہ بنا کر یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور ایک بات آخری ہے، اب لاؤ لگانا چھوڑ دو، نیتاؤں کے چکر کاٹنے چھوڑ دو، اور ان کے ہاں سوائے لالی پاپ کے اور کچھ نہیں ملتا، جھنجھنا دے کر کے ہلانے کے علاوہ کچھ نہیں دیا جاتا، یہ صرف اور صرف تھپکیاں دے کر بھیج سکتے ہیں، تمہارے جذبات سے ہمیشہ کھیلتے رہیں گے۔ حقیقت میں ہمیں اگر کوئی دیتا ہے، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لبیک لبیک مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی کھڑی چمکاتے پاکا چاند، جی سوہانی کھڑی چمکاتے پاکا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمات کے قدسی کرے گا رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر غم مغرقون، خذ أيدينا سهل لنا إشكالنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ الہ العالمین ستار العیوب غفار الذنوب قدیر و جبار، خدا اس محفل پاک کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، اس جلسے پاک کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ہماری بخشش کا سامان بنا دے۔ اس جلسے پاک میں جتنے بچے، بوڑھے، مرد و خواتین، جوان حاضر آئے مولا، سب کی حاضری فرما لے۔ اے کریم خدا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں میں آسانیاں دے دے، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں عطا کر، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا کر، جو بے جوڑ ہیں انہیں نیک رشتے دے دے، جو ناحق مقدمے اور جیلوں میں ہیں ان کو آزاد فرما دے۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین مولا، ہماری ماؤں، بہنوں، بچیوں، بیٹیوں، بہوؤں سب کو ہم نے تیرے حوالے کر دیا، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ قیامت تک ہماری نسل میں عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما، ہماری اولاد کو، ہماری نسل کو بدعقیدہ اور گمراہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ اس پورے علاقے کو مرکز عشق رسول بنا دے، یہاں پر موجود ہر نوجوان کو غازی اسلام بنا، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار بنا دے۔
اے کریم خدا تیرے دربار میں یہ التجا ہے، تیرے حبیب پاک کے جتنے دشمن ہیں اور بھونکنے والے گستاخیاں کرنے والے ان کو دردناک انجام تک پہنچا دے۔ اے اللہ عذاب علیم میں گرفتار فرما، رہتی دنیا تک ان کو عبرت کا نشان بنا دے۔ اے کریم خدا اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفار و مشرکین کے برے منصوبوں کا منہ کالا فرما دے۔ اے قدیر و جبار خدا اخیر میں اتنی التجا ہے، نہ جانے یہ آنکھیں کب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ایک بار تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ اے رب ذوالجلال انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ کئی حضرات نے سلسلہ قادریہ میں شمولیت کا ہمارے پاس پیغام بھیجا تھا، ان کے لیے میں جو پڑھاؤں میرے ساتھ پڑھیں، اور جو پہلے سے مرید ہیں کسی کے وہ توبہ کی نیت سے یہ الفاظ دہرائیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا۔ الہی میں نے توبہ کی اپنے پچھلے تمام گناہوں سے، عہد کرتا ہوں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہوں گا، ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ہر برائی سے بچتا رہوں گا۔ میں داخل ہوا سلسلہ عالیہ قادریہ میں، الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کی جماعت میں حشر فرما۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ پڑھے، میں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیچ دیا بیچ دیا بیچ دیا۔ میں نے اپنی گردن ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے وقف کیا وقف کیا وقف کیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دمِ واپسی ہو یا اللہ، جب دمِ واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ نان اسٹوڈیو، بازار روڈ، چاندہ میٹا۔ یہ ساری رات کا پروگرام جو ابھی آپ لوگوں نے دیکھا وہ عدنان اسٹوڈیو سے لائیو یہ پروگرام رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کو یوٹیوب پر بعد میں بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ پوری رات کا پروگرام، مولا سلامت رکھے۔